بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج کھری بات کریں گے سندھ اسمبلی۔ سندھ اسمبلی تاریخی اسمبلی 1937 سے 1947 تک برطانیہ دور نے بمبئی سے الگ کر کے سندھ اسمبلی کو خود مختاری دی، اور پاکستان کی قرارداد اسی سندھ اسمبلی میں 1943 کو 43 میں پیش کر کے پاکستان کے قیام کی منظوری دی گئی۔ 1947 میں اسی سندھ اسمبلی نے پاکستان کی دارالحکومت کا درجہ لے لیا۔ آگے چل کے 1 یونٹ قائم کر کے سندھ اسمبلی کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ 1970 میں 1 یونٹ کا خاتمہ اور سندھ اسمبلی دوبارہ بحال ہوئی۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ اسمبلی سمیت اسمبلیوں کو خود مختاری دی۔ پھر مختلف دور آتے جاتے رہے۔ اسی سندھ اسمبلی میں مختلف وقتوں میں کبھی بینظیر بھٹو نواز شریف کے MPS کا جھگڑا، 90 کے بعد MK پیپلز پارٹی کے جھگڑے، نعرے بازیاں، ہلڑ ہنگامے۔ سندھ اسمبلی بہت ساری تاریخ رکھتی ہے۔ اس تاریخ ساز اسمبلی کے اندر 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے، اور چوتھے ٹینور 20ویں میں شامل ہو چکی ہے۔ سندھ اسمبلی میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی مسیحی برادری کو کوئی اہم عہدہ دیا ہے تو وہ ہے ڈپٹی اسپیکر کا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈپٹی اسپیکر ایک نوجوان ایسا بنا جو 5 اکتوبر 1971 کو کراچی کے علاقے اختر کالونی میں پیدا ہوا۔ بچپن وہیں پڑھا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ڈپلومہ کیا۔ مختلف ٹیکسٹائل انڈسٹریز ملوں کے اندر مارکیٹنگ اور دیگر چھوٹے بڑے کام کرتا رہا، اور PSF میں سیاست کا آغاز کیا۔ وہ نوجوان یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، انتھونی نوید۔ انتھونی بھائی، آپ کی مہربانی، آپ نے سیاست کوئی 30-35 سال سے کنٹینیو نوجوانی سے کرتے رہے، اور PSF سے جڑے کاؤنسلر بنے، نائب ناظم بنے، MPA بنے، اور اب ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے۔ آج آپ سے کھری بات کرنی ہے، بہت ساری کھرے سوالات ہوں گے، اور یقیناً آپ کے کھرے جوابات ہوں گے۔ آپ کو سندھ اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ جو آپ نے ابھی اپنے تمہید میں کہا، میں اس میں تھوڑا سا اور ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہماری محترمہ تھیں، جو پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحبہ تھیں یہاں پر، جیٹھا بھائی، وہ پاکستان بننے سے پہلے تھی برطانیہ دور میں۔ جی، پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ اس طریقے سے سندھ اسمبلی کا آئینی طور پر الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر بنا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب اس اسمبلی کا قیام جو ہے وہ 2024 کے الیکشن کے بعد آیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس صوبے کی تاریخ جو ہے وہ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، اور اسمبلی کا ڈپٹی جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ ایک نان مسلم کمیونٹی سے ہوگا، کرسچن ہوگا۔ تو انہوں نے بہت ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ آپ تاریخ ساز فیصلے کی بات کر رہے ہیں، آپ سندھ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ سندھ اسمبلی نے کون سے ایسے تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں جس سے اقلیتوں کی تقدیر تبدیل ہو رہی ہو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے چونکہ پہلے جو سوال کیے تھے، میں اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑی ایک درست بات ہے کہ جیسے آئین ہر شہری کو مکمل حق دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ وہ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جہاں کسی بھی رنگ، نسل، مذہب کے حوالے سے ان کو ٹکٹ کی الاٹمنٹ نہیں کی جاتی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز وہ اقلیتوں کو یا تو خیرات کے طور پہ سیٹ دیتی ہیں، یا سفارش پہ دیتی ہیں، یا ان کے بہت قریب ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ میرٹ پہ وہ کام چند آٹے میں نمک برابر مثالیں ملتی ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟
نہیں اس طرح تو نہیں کہہ سکتے آپ, یہ درست بہت بات سارے نہیں ہے. اقلیتوں کے لیے ایسے بھی سنا گیا ہے کہ خاص کر ہندو کمیونٹی کے حوالے سے تو پیسے بڑے بڑے دے کے وہ ٹکٹس لیتے ہیں. نہیں میں دیکھیں میں اپنی بات کروں آپ سے, میں نے تو کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا اور نہ ہی میرے سامنے کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس میں ہم کہیں. میں دوسروں کی مثال تو نہیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں تو شاید اس پوزیشن میں بھی نہیں چاہ کہ میں کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ڈونیشن دے سکوں. اور میں جب 2018 میں بھی ممبر سندھ اسمبلی بنا تھا تو اسی گھر میں رہتا تھا جس میں 2005 میں جب میں نائب ناظم تھا, اور اب بھی جو میں 2024 میں جب میں ممبر بنا تو اسی میرا 80 گز کا گھر ہے, اختر کالونی کا, غریبوں کا علاقہ ہے. میں آج بھی وہیں پہ رہتا ہوں بطور ڈپٹی اسپیکر بھی. بڑا امیروں کا بھی علاقہ ہو گیا ہے, ڈیفینس ساتھ ہے, نہیں ڈیفینس شروع سے ساتھ ہے, ساتھ ہے. ڈیفینس شروع سے ساتھ ہے, ابھی موو کر کے نہیں آیا, شروع سے ساتھ ہے. تو ہر بڑی آبادی کے ساتھ غریبوں کی آبادی ہوتی جو لوگ اکثر اقلیتوں کے کروڑوں روپے لے کے ٹکٹیں لیتے ہیں اور ایم ایل اے ایم پی اے بن جاتے ہیں, کیا اتنا مال کما لیتے ہیں ایم ایل اے؟ پتہ نہیں جی, ہمیں تو نہیں پتہ. کیا مفادات ہوتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کہانی میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس سے میرا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہے, میں آپ کو اگزامپل کوٹ کر کے دی. میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے. کرشنا کولی صاحبہ بھی ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی. سینیٹر انور لالڈین صاحب بھی ایک لوور مڈل کلاس تھے, ٹھیک ہے نا. مطلب میں آپ کو, ہم نے 3 آپ کو ایسے چہرے بتا دیے ہیں کہ جن سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کسی قسم کی کوئی ڈونیشن لیں گے, الٹا آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. مختلف اگر بات کریں پاکستان میں تو پولیٹیکل پارٹیاں اقلیتی امیدواروں کو نہ تو سی ایم بناتے ہیں, نہ گورنر بناتے ہیں, منسٹر تو بنا دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو سی ایم اور گورنر کے لیے نامزد نہیں کیا جاتا؟ ہر ایک کی خواہش ہے جو ممبر بنتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں احساس کمتری ہے یا اوپر سے کوئی حاوی ہونا ہے, تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں ضرور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں درست بات ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ تو ہے, ایک مائنڈ سیٹ تو ہے جو کانسٹیٹیوشن میں ہمیں 3 ایسی سیکشنز نظر آتی ہیں کہ آپ 8 سے شروع ہوں اور 24 تک تو بیسک ہیومن رائٹس اور جو رائٹس آف دا سٹیزن ہیں وہ سارے ڈسکرائب ہیں. لیکن آگے چل کر کچھ ایسی سیکشنز موجود ہیں جس میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور چند ایسی جو ہے وہ پوزیشنز جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہیں, جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے, اس میں یہ تحریر ہے یا درج ہے یا بائنڈنگز ہیں کہ نان مسلم نہیں ہو سکتا. لیکن میں ایک کس وجہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر مائنڈ سیٹ کی میں نے آپ سے عرض کیا نا, مائنڈ سیٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے. وہیں پہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ آواز اٹھاتے ہیں, آپ خاموش رہتے ہیں, اپنی سیٹ بچاتے ہیں. بالکل. آج اگر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, آج اگر سندھ کا گورنر سندھ میں موجود نہ ہو, اسپیکر صوبے میں موجود نہ ہو, تو ایکٹنگ گورنر کون بنے گا؟ ڈپٹی اسپیکر بنے گا. ٹھیک ہے, تو چیئرمین موقع ملا ہے آپ کو ایسا؟ چیئرمین موقع دیا ہے ان لوگوں نے؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب بلاول بھٹو زرداری نے اور تمام لیڈرشپ نے یہ ساری باتیں ذہن میں ٹرسٹ کر کے موقع دیا ہے گورنر بننے کا؟ ساری باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری ذمہ داری دی ہے. اور جو کانسٹیٹیوشن میں جو بائنڈنگز ہیں ان کو وہ آئس بریکنگ ہوئی ہے. 12 سال بعد جو کمٹمنٹ کی تھی, آج یہ جو ہماری نان مسلم فیتھ بیس کمیونٹیز جو پاکستان کی یہاں پر بستی ہیں, ان کے لیے ایک وینیو کھولا ہے, ایک امید کی جو ہے کہ آگے راستہ کھلا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ راستہ کھلے گا, آنے والے وقت میں کوئی اسپیکر امید ہے, روشنی کی کرن بنے گا. بالکل. آج اگر ڈپٹی اسپیکر بن سکتا ہے, کل اسپیکر بھی بن سکتا ہے, کل اور حکومتی عہدے بھی لے سکتے ہیں, کل ان صرف آپ یہ پیس پارٹی سے امید کرتے ہیں یا باقی پارٹیوں سے بھی امید رکھتے ہیں؟ باقی پارٹیوں کو سیکھنا چاہیے, باقی پارٹیوں کو سیکھنا چاہیے, سبق حاصل کرنا چاہیے. پھر وہاں پر جو غیر مسلم جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹس ہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں کہ اب ہمیں مطلب اس جو لالی پاپ سے باہر نکالنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹیز کو, اور ہمیں ان سے تقاضا کرنا پڑے گا کہ یہ تحفظ کی جو بات ہمیشہ ملک پاکستان میں کی جاتی ہے کہ جب ہم اقلیتوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں, تو بھائی ہمیں کسی سے تحفظ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, مجھے آپ سے کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے کہ خوف میں اس وقت کروں جب آئین مجھے تحفظ نہ دے, جب قانون مجھے تحفظ نہ دے, جب ریاست مجھے بطور ایکول سٹیزن قبول نہ کرے. یہ تو کمٹمنٹس موجود ہے. ہمیں بہت ساری آپ سے باتیں کرنی اقلیتوں کے حوالے سے, سندھ اسمبلی کے حوالے سے, پر چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ہمارے ساتھ انتھونی نوید ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی موجود ہیں. کھری بات میں بہت ساری کھری باتیں سندھ اسمبلی اقلیتوں کے حوالے سے کریں گے, مگر چھوٹی سی بریک.
खरी बात में आज हमारे साथ एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मौजूद हैं। बहुत सारी खरी बातें करनी है। पीस पार्टी हुकूमत ने आपको डिप्टी स्पीकर बनाया, आप सिंध असेंबली के स्पीकर हैं, MPA मिनिस्टर्स सामने आप इजलास चला रहे हैं। क्या पीस पार्टी ने मौजूदा 15 साल से सिंध में जो इक़्तिदार है 20 साल में दाखिल हो गए हैं, क्या अक़लियतियों को खुश करने के लिए या उनको कोई बड़ा ख्वाब दिखाने के लिए या अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए आप समेत बाकी लोगों को टिकट्स दे के इस अच्छे ऐवानों पे चलती पुलती गोल कुर्सियों पे बिठाया हुआ है, या इसका कोई और सबब है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आपने एक हुकूमत का जो तसलसल बताया है, तो इसमें जितने भी इलेक्शन हुए हैं 2008 में, 13 में, 18 में, फिर 24 में, तो तसलसल के साथ वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 8 से लेकर 24 तक, और सीट्स भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हुई हैं। ये बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि सिंध के अवाम का एतमाद हर इलेक्शन के वक्त जो है उन्होंने अपना एतमाद पहले से बढ़कर दिखाया है, और एतमाद उसी वक्त आता है जब आप मुतमईन होते हैं उनकी माशी पॉलिसियों की वजह से, उनकी गवर्नेंस की वजह से, उनके लोगों के साथ रबाबत की वजह से, उनकी नस्लों के आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से जो वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, जो वो एक प्रॉस्पेरिटी का एक जो है वहाँ पर वो देखते हैं एंगल कि यहाँ पर ही हमारे बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल जो है वो रोशन और महफूज है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन किया है। आपको एज ए डिप्टी स्पीकर के तौर पे अख्तियारात कितने हैं, कि वाकई अख्तियारात भी हैं या अख्तियार के बगैर एक कुर्सी है, एक पावर है, ओहदा है? उसमें देखें, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम ज़बानें बोलने वाले हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग हैं, वो सब ने वोट किया है। अच्छा, जहाँ तक इख्तियारात की बात है, तो इख्तियारात जो रूल्स में लिखे हुए हैं उन्हीं इख्तियारात को आपने लेके चलना है ना। ख्वाहिशात पे तो ना आप असम्बली चला सकते हैं, ना आप किसी ओहदे को चला अक्सर सकते हैं। देखा गया है सिंध असेंबली के अंदर या बाकी असम्बलियों के अंदर भी, पाकिस्तान की बात करें, अक़लियतों के नुमाइंदे 99% खामोश, जैसे सांप डस गया है, बात नहीं, आवाज़ नहीं। तो क्या वजह है कि अक़लियतें डरती हैं, जहाँ उनको डराया जाता है चुप क्यों है, सांप क्यों डसा हुआ है, या कोई ऐसी बदनवानी, करप्शन या कोई माफिया है जो चुप क्यों है? अक़लियतों के लिए तो उस तरह की आवाज़ असेंबली के अंदर नज़र नहीं आती। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो मुल्क के जो दूसरे सूबे हैं उनमें आपको इसी तरह का तासुर मिलेगा, लेकिन सुधर में भी मौजूद है, तकरीबन सारी असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 का जो टन्योर था उसमें आप काउंट कर लीजिएगा, हिस्ट्री में देख लीजिएगा कि हमारे कितने मिनिस्टर और स्पेशल असिस्टेंट जो थे और एडवाइज़र्स जो थे वो हिंदू कम्युनिटी से थे, नॉन मुस्लिम फेथ्स, और बहुत बड़ा बड़ा माल भी कमाया, बड़ी बड़ी अहम कुर्सियों पे रहे। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि उसमें ये देखिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स 18 से लेकर 24 तक जो टोटल पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री थी वो एक नॉन मुस्लिम के पास थी। उसने पूरी असम्बली का बिज़नेस ना सिर्फ डिज़ाइन किया और उसको जो है वो असम्बली के साथ गवर्नमेंट का जो बिज़नेस था वो उसने चलाया, एक नॉन मुस्लिम ने। तो इससे ज़्यादा वोकल, फोकल और प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल जो है वो क्या पोजीशन होगी? आज भी चीफ वेब सिंध असम्बली का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नॉन मुस्लिम है, जो आज भी सारी असम्बली को जो है वो जोड़ के रखा है, चला रहा है। अच्छा, इंडिविजुअल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कहीं पर किसी की परफॉर्मेंस आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो। पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि अक़लियती लीडर्स या अक़लियती MNA MPA सेनेटर्स अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, चाहे वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी फैसले हों तो चुप हो जाते हैं। क्या अपनी दुकान चलानी होती है या खामोशी करके अपने ओहदे बचाने होते हैं? आप इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते कि देखें, दूसरी जो आप ही के सवाल की वजह से जो मेजॉरिटी फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो किस तरीके से अपनी पार्टी को जो है वो डॉज भी देते हैं, धोखा भी देते हैं, बिक भी और जाते हैं, कितनी और हर तरफ कमिटमेंट है, बिकते भी हैं और लोटे भी बनते हैं। कमिटमेंट, कितनी डेडिकेशन, कितनी लॉयल्टी है ये नॉन मुस्लिम जो है पॉलिटिशियन है कि वो जहाँ खड़े हैं कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। इसको पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं। अक्सर हिंदू लड़कियों की जबरी शादियाँ सिंध असेंबली में भी आवाज़ उठती है, मगर उस तरह की बासर आवाज़ सिंध हुकूमत या सिंध असेंबली उन जबरी शादियों के ख़िलाफ़ नहीं उठा पाती, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है।
جبری شادیوں پہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ان فیملیز کا ساتھ دیا ہے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، وہ کہیں اور آپ کو مثالیں نہیں ملتی۔ کیا آپ تسلیم کریں گے کہ جو جبری شادیاں کرا رہے ہیں کیا وہ اسمبلیوں سے قانون سے سب سے بالا تر یا اعلیٰ ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں، میں تو نہیں تسلیم کروں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کہیں پر کچھ ٹرائبز کے یہ کسٹم اور کلچر کا بھی حصہ ہے، جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ممبران کے ساتھ بھی یہ بات کرتے ہیں، آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو جو اسکیمیں ہیں خاص کر کے وہ چند بااثر اقلیتوں کے نمائندوں یا ان کے لیڈرز تک ملتی ہیں، بہت ساری اسکیمیں جو آپ کے لیڈرز افیئر یا اقلیتی ڈپارٹمنٹ کی باتیں کریں، بہت سارے جو بینیفٹس ہیں وہ بااثر لوگوں تک موجود ہیں، عام اقلیت نیچے تک وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ یہ جو پاورز جو دی گئی تھی صوبوں کو، اس میں بہت سارے شعبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے منورٹیز بھی جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ ڈیوالو ہوا تھا۔ سندھ میں گورنمنٹ آف سندھ جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو نہ صرف جانا اور اس کو کیا ہے کہ جو منورٹی افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر منسٹر یا ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے 1 روپے کا کام ڈیولپمنٹ کا پھر نہیں یہ منائی ڈپارٹمنٹ کا اربوں روپے کا پیسہ، وہ کرپشن وہ کہاں جاتی ہے، کیسے کہا جاتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، اس کا پروسیجر بھی بتانا چاہ رہا ہوں نا، اس لیے کہ یہ پرسیپشن جو ہے وہ اس پہ جو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ایک کمیٹی ہے جس کو نان مسلم ویلفیئر کمیٹی کہا جاتا ہے۔ نان مسلم ویلفیئر کمیٹی کے اپروول کے بغیر اس میں بھی تقریباً 62 لوگ، منسٹر جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ اس کمیٹی کو جو ہے چاہے وہ جہیز کی مد میں ہو، چاہے اسکالرشپ کی مد میں ہو، چاہے فائنینشیل اسسٹنس ہو، چاہے ڈیولپمنٹ ہو، ان چاروں سیکٹرز میں جو ہے نان مسلم ویلفیئر کمیٹی کی جو ہے وہ اپروول ہوتی ہے، اور اس نان مسلم ویلفیئر کمیٹی میں جتنے ممبران پارلیمنٹ اور کچھ جو ہے وہ کمیونٹی کے جو نوٹیبلز ہوتے ہیں وہ اس میں اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ یا پاکستان میں مسجدوں کے لیے کوئی فنڈس نہیں ہوتا، مندروں کے لیے سب کے لیے اسی منارٹی افیئر کے تھرو فنڈس موجود ہیں، اس کے باوجود اکثر مندر اور ان کے نگرانی طرف کیوں آرزیں آتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہوتی، کرپشن ہو رہی ہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کرپشن کون کر رہا ہے، کون سی مافیا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے خود سوال میں کہا کہ یہ حکومت سندھ کا بی بی صاحبہ کا ایک ویژن تھا کہ یہ جو ایک اسلامی ریاست، اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی مسجد کے لیے فنڈس نہیں ہے، اقلیتوں کے لیے فنڈس موجود ہیں۔ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ بی بی صاحبہ کا خواب تھا کہ یہ جو ایک محرومی ہے، یہ جو ایک احساس شاید کہیں نہ کہیں اس کی چنگاری ضرور ہو، لیکن میڈیا کی طرف سے ادھر دوستوں نے اور بہت سارے سیکٹرز نے جو اس کو ڈیولپ کیا تھا، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے کہ اب منورٹیز کی اپلفٹنگ کے لیے، ان کی ورشپ پلیسز کی جو ہے وہ رینوویشن کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے یہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ منورٹی افیئرس کا بنایا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک اسپیشل ایک ارینجمنٹ تھا جو ریلیجس بیسڈ جو کمیونٹیز ہیں، فیتھ بیسڈ کمیونٹیز ہیں، ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کا ایک بہت احسن قدم ہے، اس ریاست کے دوسرے صوبوں نے بھی اس کو فالو کیا، تو یہ تو ایک پازیٹیو سی بات ہے کہ یہاں پر نان مسلم کمیونٹیز کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ یہ پازیٹیو بات ہے۔ آپ سے بہت ساری کھری باتیں کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ انتھونی نوید موجود ہیں۔ کھری بات میں بہت ساری کھری بات کریں گے، سندھ اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، سندھ اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اقلیتوں کے حوالے سے بھی، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد۔ کھری بات میں ہمارے ساتھ انتھونی نوید موجود ہیں۔ بڑی کھری باتیں ان کے ساتھ اقلیتوں کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ اب اسمبلی کے اگر میں بات کروں، سندھ اسمبلی جس کے آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں، اسے بڑے الزامات لگے، سیکریٹری جو موجودہ عمر فاروق، اس کے اوپر بھی کرپشن، بدعنوانی، بڑی انکوائریاں، کیس، پر وہ کنٹینیو ایک ہی سیکریٹری چل رہا ہے، اربوں کی کرپشن کے الزامات ہوتے ہوئے بھی۔ تو کون سی طاقت ہے، کون سی مافیا ہے کہ اس سیکریٹری کو بھی چلنے دے رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ جو اس کا رول جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور میری ایک عادت ہے شروع سے، میں اپنی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں اسی میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے ان باتوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی میں مطلب کوئی تحقیقات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں کیوں کروں؟ بہت سارے تحقیقاتی ادارے تحقیقات کر رہے ذمہ ہیں۔ داری ہے وہ کریں، میری ذمہ داری جو پارٹی نے، جو سندھ اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز نے جو مجھے ڈیوٹیز اسائن کی ہیں، میں انہی ڈیوٹیز کو اگر اچھا پرفارم کر لوں تو میں آگے چل کر آپ کو کہیں احساس محرومی یا کوئی احساس نہیں ہوگا کہ جس ادارے کے آپ ڈپٹی اسپیکر تھے اس اسمبلی کا پیسہ کوئی اور ہڑپ کرتا گیا؟ اگر میرے پاس یہ ذمہ داری مجھے دی جائے کہ میں ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ میرا کو رول ڈیفائن ہو کس رولز کی اینڈ جوابداری؟ پروسیجر میں، وہ رولز اینڈ پروسیجرز، کون دیکھے گا؟ کس کی رولز جوابداری؟ اینڈ پروسیجرز میں کون دیکھے گا جس میں اس کرپشن کی سندھ اسمبلی کی کرپشن کا خاتمہ آخر کون کرے گا؟ پتہ نہیں، نہ مجھے نہیں اسپیکر پتہ کہ کرے گا، کرپشن نہ ہو رہی ہے نہیں ہو اسپیکر رہی۔ کرے گا؟ دیکھیں میں میرے علم میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں نا، تو پھر ایسے کیسے جو ہو سکتا ہے؟ رولز میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے نہیں، کہ میں نے آپ سے عرض کیا گنگا بہہ رہی ہو آس پاس اور پتہ نہ چلے؟ نہیں، پتہ نہیں کہاں گنگا بہہ رہی ہے، مجھے تو نہیں پتہ، مجھے تو آج تک نظر نہیں آ سکی، تو مجھے بھی بتائیے گا کہاں گنگا بہہ رہی ہے۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ پیسے نہیں لے رہے، کرپشن میں انوالو نہیں ہو رہے؟ نہیں، مجھے بھی بتائیے گا نا گنگا کہاں بہہ ہو رہی رہی ہے، ہے، آس پاس ہو رہی ہے، آپ کے آفس کے آس پاس بھی ہو رہی ہے، آپ آپ بتائیے کے ایک دیوار ساتھ بھی ہم کراس کریں تو گنگا وہاں پہ بھی پتہ بہہ نہیں، رہی ہے، میرے علم اور آپ ان کے چکروں میں میرے نہیں پڑ علم میں رہے۔ نہیں، اور نہ میں آپ اپنی کو کوئی باؤنڈریز میں آفر، رہنا آپ کو چاہتا کوئی آفر نہیں کرتے کہ ہوں۔ آپ بھی حصہ پتی لے لیں؟ کوئی آفر نہیں ہوتا؟ میرا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ سندھ اسمبلی کی اگر بات کریں تو بہت سارے ممبر آواز اٹھاتے ہیں، اجلاس بھی چلتے ہیں، اور حزب اختلاف کا الزام ہوتا ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا۔ جب آپ اجلاس چلاتے ہیں کہ آپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں کیا آپ کے ساتھ سیٹ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ الزام ہی شاید انہوں نے مجھ پہ لگایا تھا، آپ پہ لگایا تھا؟ پہلی دفعہ کیا آپ ان کو الزام بولنے ہی مجھ نہیں پہ دے لگایا رہے؟ تھا آپ کہ ان جی کو بولنے بولنے نہیں دے رہے؟ نہیں۔ دیکھیں، رولز کے تحت جو چیزیں چلیں گی اسی سے جو ہے ایک بہتر جو ہے وہ ہم کنڈکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کے اس وقت تقریباً سارے صوبوں میں کرپشن کرپشن کرپشن، اور سندھ کے اندر بھی کرپشن چل رہی ہے۔ کیا آپ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے یا اجلاس میں ایسی کوئی قرارداد پیش کریں گے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، یہ ملک ترقی کرے؟ دیکھیں، ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا کس کا خواب نہیں ہے؟ ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی توانائیاں بھی اسی لیے ہیں، ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اسی کام کے لیے حاضر ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے کہ ہم ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ ہم کیوں ترقی کی راہ میں رکاوٹ آپ کے بنیں گے؟ ارد گرد بھی بہت سارے کرپشن جو کر رہے ہیں، کرپٹ لوگ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، کیا ان کے خلاف کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اٹھ کھڑ کے آواز بنائیں گے اور اپنی ڈپٹی اسپیکر والا عہدہ کھو بیٹھیں گے؟ کبھی سوچا ہے ایسا؟ نہیں، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کے لیے دیکھیں، اگر کسی دل کو گردہ ہے؟ اگر کسی کو کوئی شک ہے یا کہیں پر وہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس نے کرپشن کی اس نے کرپشن کی، یا جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہو، تو اس کے لیے دوسرے ادارے بھی ہیں، اسمبلی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جب کبھی کوئی اسمبلی فلور پہ کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو پھر وہ ظاہر ہے اس میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر بات کریں کہ اقلیتوں کی اگر مخصوص نشستیں ختم کی جائیں تو کیا اقلیتیں جو ہیں وہ اپنی سیاست پاکستان میں برقرار رکھ سکیں گی؟ کیوں نہیں رکھ سکیں گی؟ کیوں نہیں رکھ سکیں گی؟ اس میں دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کا رول جو ہے وہ بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور میں آج آپ کے پروگرام کی توسط سے بالکل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بالکل یہ ریفارمز آنی چاہیے، اور سندھ میں تو ہم نے اس کی بنیاد بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جنرل سیٹس پہ جیتے ہوئے نان مسلم کا جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اور پورے ملک میں بہت سارے ایسے حلقے موجود ہیں صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے، کہ جہاں پر جو بدقسمتی سے جن کو ہم اقلیتیں کہتے ہیں اور جن کو مذہب کی بنیاد پر گنا جاتا ہے، وہ ڈیسائسو جو ہے وہ پوزیشن میں ہے کہ وہ الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ عددی اعتبار سے بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی بھی نتیجے پر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت اقدار کر رہی ہیں وہ اقلیتی ونگ تو بناتی ہیں، مگر اپنی پارٹی کا سینئر وائس چیئرمین یا سیکرٹری جنرل یا چیئرمین کسی بھی اقلیت کو نامزد یا ان کو عہدیدار نہیں بناتے۔ اس عمل کو، اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
میں یقیناً یہ بات آپ کی اس کو انڈورس کروں گا، اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھیں ہونا چاہیے. کیا آپ کسی آزاد بجٹ کی انکوائری کرنے کی کمیشن کو مانیں گے جو اقلیتوں کی بجٹ اور سندھ کی بجٹ، اسمبلی کی بجٹ، سارے اداروں کی بجٹ کی تحقیقات کر کے سندھ سے کرپشن کا خاتمہ کرے؟ ایسی کسی تجویز کو آپ مانیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ کہیں پر اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا، کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوگی اور کسی ایک خاص اپروچ یا خاص مقاصد کے لیے نہیں ہوگی تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سندھ سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی کے کنٹرول ہے یا پس پردہ کوئی اور فیصلے کرتا ہے، صرف آپ لوگ اس کی اعلانات اور فیصلے کر دیتے ہیں؟ کس قسم کے فیصلے؟ بہت سارے جو فیصلے ہوتے ہیں صوبے کے حوالے سے، جتنے بھی بہت ساری قرارداد ہیں جو فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں، دیکھیں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آرڈر آف دا ڈے کا، بزنس کا، اس کے سارے طریقہ کار رولز میں موجود ہیں. کال اٹینشن کیسے آئے گا، کویسچن کیسے آئیں گے، اور پھر جو ریزولیشن آتی ہے، جو سوال جواب آتے ہیں، ان سب کے لیے رولز موجود ہیں. تو اس طریقہ کار کے تحت اسمبلی چلتی ہے. اور سندھ کی اگر بات کریں، بہت سارے علاقوں میں اقلیت کی جو بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، علاقے ہیں، اس میں آج بھی بنیادی سہولیات نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا رول جو ہے وہ سیشن کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے جو دوسرے ممبران اسمبلی ہیں جو اگر جو منورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی قسم کی قانون سازی کرنا چاہیں یا کسی خاص بات پر جو ہے وہ کوئی توجہ دلانا چاہیں، کوئی ریزولوشن لینا چاہیں، تو یقیناً میں اس کو ذاتی حوالے سے بھی بالکل سپورٹ کروں گا، وہ لائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کا شہری سمجھا جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں. باقیوں کے ساتھ بھی سیم ہے؟ میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں، تو ظاہر ہے معاشرے میں اس قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. چیلنجز ضرور ہو سکتے ہیں، میں چیلنجز کی بات نہیں کرتا، چیلنجز ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک امید، ایک کہیں نہ کہیں پر کوئی روشنی کی کرن بھی موجود ہے معاشرے میں، جو ہمیں آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی ہے. سندھ اسمبلی بہت سارے قوانین بناتی ہے مگر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. بہت سارے ادارے باقی اس پہ عمل نہیں کرا سکتے، تو کون عمل کرے گا؟ اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہے، عمل درآمد کرنا کام حکومت کا ہے. اسمبلی کا بہت سارا عملہ پولیٹیکل سفارشوں پہ لگتا ہے، اقربا پرور بھی موجود ہے. تو اسمبلی کی جو عملے کی شفافیت اور ملازموں کی جو رکھنے کا طریقہ کار، پرانا ہی میکینزم چلے گا یا نیا کوئی تبدیل ہوگا؟ اللہ کرے گا آپ کو فرق نظر آئے گا. آپ کے ٹینور میں کیا کیا فرق آیا ہے؟ آپ نے ایز اے ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر مل کے کیا تبدیلی کی ہے سندھ اسمبلی میں؟ آپ دیکھیے گا، ابھی تو ہمارا پہلا پارلیمانی سال مکمل ہونے کو ہے، 24-25 کو ہم یہ پارلیمانی سال ہمارا مکمل ہوگا. تو کم از کم ایک چیز تو آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو سیشن چل رہے ہیں اس سال، وہاں پر وقت کی پابندی بھی آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر ممبران کی حاضری بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کی انوالومنٹ بھی دیکھتے ہیں، ان کی دلچسپی بھی دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے جب کوئی سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے، سیشن چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں پوری اسمبلی کی ایک پیچھے ٹیم ہوتی ہے جو اس سارے ارینجمنٹ کا حصہ بنتی ہے، جو نہ نظر آنے والی جو ٹیم ہوتی ہے، ان کے ایفرٹس ہوتے ہیں. سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 دور پورے ہوئے، چوتھے دور میں داخل ہو گئے، 20ویں سال کی طرف چل رہی ہے. ان 15 سال میں نہ سندھ میں بھوک کا خاتمہ ہوا، نہ کرپشن کا خاتمہ ہوا، نہ سندھ کو موٹر وے ملی، نہ راستے بنے. وہی کہ جوں کا توں سارے مسائل کھڑے. کیا ان آنے والے 4 سال میں کوئی انقلاب آ جائے گا یا سندھ وہی کی وہی کھڑی ہوگی جیسے چل رہی ہے؟ بدحالی، بھوک اور نظام کی کوئی تبدیلی نہیں. لوگ بے آسرا، کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، جہاں جس طرف وہ ایک سناٹا. اسمبلی بھی چل رہی ہے، اجلاس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ہم نے یہ دے دیا، اعلانات ہو رہے ہیں، مگر مسائل جوں کی توں کہ آنے والے 4 سال میں ایسی کوئی سونے کی چڑیا، کوئی جن آئے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا سب کچھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو موٹر وے کا آپ نے سوال کیا ہے کہ جی سکر سے لے کر آج تک نہیں بن سکا، تو یہ سوال آپ وفاق سے بھی کبھی کیجیے گا کہ موٹر وے بنانا، اگر وفاق کو نہ بنائے تو صوبے کو اپنے پیسے بھی اتنے پہنچ جاتے، جی وسائل ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج یہ NHA ہٹ جائے، آج یہ کہہ دیں ہم بنا لیتے ہیں، ہم بنا لیتے ہیں.
آج آپ ان سے یہ ہمیں اپروول دلا دیں. پنجاب تو کہتا ہے جی سندھ کو اپنی بجٹ ہے خود بنائے, کون روکتا ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بھی جو محکمے وفاق کے پاس ہیں, ملک کے دوسرے صوبوں میں, شہروں میں جس طریقے سے وہ اس بجٹ کو جو ہے وہ لگاتا ہے, تو سکھر تک بنانے کے بعد سکھر سے آگے تک اگر حیدرآباد تک وہ نہیں بناتا تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آگاہی کا سبب بنیں کہ یہ ذمہ داری وفاق کی ہے, جو وفاق نہیں کر رہا. پچھلے دور حکومت میں بھی انہوں نے نہیں کیا اور آج بھی ان کے کان پہ جو ہے جون نہیں ہم دیں وہی گے. تھانے کی حدود کی طرح وفاق کرے گا, صوبہ کرے گا, لڑتے رہیں گے, صوبے کے لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے. دیکھیں ریاست جو ہے آئین کے تحت چلتی ہے, آئین سے ماروا تو کچھ نہیں ہے, آئین سے بالاتر تو کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ کم از کم سچ کو سچ کہیں, سیاہ کو سیاہ کہیں, سفید کو سفید کہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ وفاق کی نااہلی کا جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ حکومت سندھ کو ٹھہرائیں, یہ ہو نہیں سکتا. سندھ حکومت کی کون سی نااہلیاں ہوں گی جس کو آپ مان سکیں؟ دنیا میں کوئی بھی حکومت کبھی آئیڈیل نہیں ہوتی, کہ آپ کسی بھی ایک حکومت کو آئیڈیل نہیں کہہ سکتے. ہمیشہ جو ہے امپرومنٹ کا روم ہر جگہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. انتھونی نوید سے اب تھوڑی سی غیر آئینی اور اسمبلی سے ہٹ کے بھی میں بات کروں گا. ایک نوجوانی کے دوران پڑھا لکھا نوجوان, ڈپلومہ بھی کیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نوکریاں بھی کی, بڑے دھکے بھی کھائے, سفر بھی کیے, بسوں میں بھی لٹکتا رہا, بائک بھی چلاتا رہا, ابھی بھی یاروں کا یار, وہ کھلنا, مسکرانا, ہنسنا. بچپن کی کون سی یادیں ہیں جو اختر کالونی سے روڈوں پہ چل کے دوستوں کے ساتھ گپیں, کون سی یادیں؟ سر دیکھیں, میرے علاقے نے مجھے شناخت دی, مجھے تقویت دی, مجھے حوصلہ دیا کہ میں آگے بڑھوں. وہاں کے عوام کی محبت, وہاں کے عوام کی ہمیشہ سے ایک انکریجمنٹ کی وجہ سے یہ آج اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو جب تک زندگی ہے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے ان کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم کسی نہ کسی حوالے سے کم کر سکیں. بنیادی طور پہ لڑاکو ہیں, ہنس مزاج ہیں, کیا ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے, کبھی لڑتے تبدیلی بھی ہنستے بھی ہیں. ظاہر ہے لڑنے کی وجہ سے ہی اس فیلڈ میں آئے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے جیسے انسان چیزوں کو سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, کہیں نہ کہیں ذمہ داریوں کا بوجھ آتا ہے تو پھر رویوں میں تبدیلی آتی ہے. کبھی ایکٹر بننے کا, ویلن بننے کا, جیسے لڑنے کی بات آئی, یا ہیرو بننے کا شوق رہا؟ بنیادی طور پر پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ ویلن کو پسند کرنے والا معاشرہ ہے, ہیرو کو تو اس نے کبھی پسند نہیں کیا. آپ کیا بننے گئے تھے؟ تو ہم تو کوئی درمیان میں ہی رہ گئے. کوئی ایکٹنگ کی نہیں کی؟ زندگی ہے ہی ایکٹنگ کا نام. عشق کتنے کیے؟ عشق حقیقی اور عشق مجازی جو ہے یہ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے. کتنے کیے پھر بھی تعداد؟ دونوں کیے ہیں. دونوں کیے. شادی ایک کی, زیادہ کر لی؟ نہیں, ہم میں ہوتی ہے ایک بلا ہوتی تو اب اتنا چار ہوتی تو آپ کر لیتے. اور ارادہ ہے. بھابھی سے کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کبھی ایسے ڈر خوف والے نہیں رہی. نہیں, بیگم سے تو ہر بندہ ڈرتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, جو بھی ہو, بیگم سے نہ ڈرے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. میں جب وزیر اعظم بنوں گا پھر ڈرنا شروع کر دوں گا. ابھی نہیں. مہربانی. ہمارے ساتھ ہے کھری بات میں انتھونی نوید موجود تھے. بڑی کھل کے انتھونی بھائی نے کھری باتوں کا کھرا جواب دیا ہے. آج ہم نے کوشش کی ہے اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا اقلیتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یا اقلیتوں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. زیادہ تر ہم نے اس پہ سوالات سامنے رکھے ہیں. اسمبلی میں سندھ کے خاص کر کے اقلیتوں کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے, اور اسمبلی سندھ جو ایک تاریخی اسمبلی ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. بہت سارے سوالات وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئے. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. خدا حافظ.